اسی علی کی بیٹی کا دن ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج شہادت ہے جناب سیدہ ام المصائب کی، شہید اسے، اور جہاں بھی ہم جائیں گے جو آخر میں ذاکرین یا عالم یا کوئی خطیب خطاب کرے گا تو اس کو آپ بانیان سادات حکم دیتے ہیں کہ یار جناب عالیہ کی شہادت پڑھنا، ہم نے جنازہ برآمد کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ لفظ سن کے سردار صاحب ماتم کرنا شروع کر دیتا ہوں، چونکہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو ایک دفعہ شہید ہوا ہو۔ علی کی بیٹی وہ ہے جو قدم قدم پر شہید ہوتی گئی ہے، جو ہے کر سکتے ہو ایک دفعہ آج عالیہ بی بی کی غربت پہ ہے کر کے گھر جانا، جو ہاتھ سروں تک چلے گئے ان ہاتھوں کو علی کی بیٹی کی خیرات مل گئی، جو ہے نہیں کر رہے ہو آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میں دعا پھر بھی آپ کو ہی دے رہا ہوں، جس کے گھر میں بیٹی ہے اسے علی کی بیٹی کی غربت پہ ہے کرنی پڑے گی۔ اللہ مان، اللہ مان، مر جاتا جعفر، یا علی تیری بچیوں کے تیری بیٹیوں کے دکھ نہ پڑتا، اور خصوصاً تیری عالیہ بیٹی کے درد نہ پڑھنے پڑتے ہمیں۔ مجھے مولا کی ولایت عظمیٰ کی قسم، بات حسین دیکھو، 36 کتابوں کا نتیجہ سنو، 36 کتابیں میں نے مصائب کی پڑھی ہیں، پھر بندے ہمیں مارتے ہیں کہ تم سخت پڑھتے ہو، ابھی تمہیں کتاب والے جملے سناتے ہی نہیں ہیں، ہم قریب سے گزر جاتے ہیں، کتاب والے پڑھیں تو تم اٹھ کے ہمیں مار دو۔ ان اکھاں نو سلام ہے جعفری جڑے تیرے سمندر بن گئے ہیں، بھائی جان ان اکھاں نو سلام ہے جڑے سب دے سمندر تو اڈے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے جعفر مر جائے۔ اگر آج ہم 2% مصائب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، غلاف قبر حسین کی قسم 98% درد آپ کو نہیں سناتے۔ آج گکھڑ میرا گھر ہے، دن بھی میری مخدومہ عالیہ کے نام سے منصوب ہے، اجر اہلیان اٹک اور اہلیان گکھڑ اور گرد و نوافت جنگ سے آئے ہوئے 72 سے آئے ہوئے مومنین، اگر آج نوکر پہ ناراض نہ ہوں معافی دو تو اس 98% میں سے جو نہیں پڑھتے اس میں سے پورا جملہ نہیں ایک لفظ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہے کرو گے تو جناب زینب سن لے گی، اگر یہاں ہے نہ کر سکے ہو، جب گھر جا کے میرے جوانوں اپنی بہنوں کے سروں پہ چادر دیکھو گے پھر تمہیں حسین کی بہن کا برقع یاد آئے گا، پھر آپ کے گھر میں علم تو ہوگا، علم کے نیچے بیٹھ کے ہے کر لینا، بی بی یا مجھے موت دے یا ان کو ہے کی خیرات دے۔ یہ تھوڑی غربت ہے، پورے 2 سال علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، کبھی کسی ہاتھ میں رہا، بغیرت ناچ ناچ کے ماتم سر دے یار، جڑے جوان بیٹھے ہو بی بی زینب دا ماتم سر دے، ایک باری سارے جوان مارو جیسے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ بس کر دو یار، بس کر دو، بس کر دو بھائی جان، مولا حوصلہ کرو، اس سے بڑی غربت کیا پڑھی جائے گی؟ اللہ جانے۔ ایک لفظ پھر کہوں آج گکھڑ میں، یہ لفظ ہے میرے آپ کا اور میرے علاقے کے مزاج کا ہے، شاید کسی شہر کے مزاج کا نہ ہو۔ یہ آپ گکھڑ جو پہاڑ ہے اور ہمارا سرائکی علاقہ، ان کے مزاج کا لفظ ہے، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کی ہے بتا رہی ہے کہ آپ پر راضی ہے میری جناب زینب عالیہ بی بی، اسی لفظ پہ ہے کر کے بی بی سے مہر لگوا دو۔ 18 بھائیوں کی بہن وہاں جا کے دفن ہوئی جسے لوگ دن میں بھی شام کہتے ہیں۔ میں صدقے ہو جامائی نہ ہتھا تو پتر قربان کر دے وہاں جڑے علی دی دی دا ماتم ہتھا نال پہ کر دے ہو، میری نسل قربان تمہاری جوتیوں پر جو شبیر کی بہن کے ماتمی بیٹھے ہو۔ حوصلہ حوصلہ، تم نے روکا ہے تو میں رک گیا ہوں، ورنہ میری قیمت مجھے مل گئی تھی۔ آخری جملہ ہے، اسے وصول فرمانا، بلکہ یہاں سے سننا، یہاں سے نہیں۔ میں صدقے جاؤں ہاں، چونکہ دماغ کے 2 کان ہوتے ہیں، دل کا 1 کان ہوتا ہے، اور تیری ہے کا تعلق دماغ سے نہیں دل کے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے مر جاتا جعفر
کیا پڑھتا غربت عالیہ؟ ایک جملہ ہے، مار دو گے مجھے، منحال منحال۔ آپ کے سید نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ کے چوتھا مولا کے سامنے منحال بیٹھا ہے، زانو زمین پہ ٹیکے، سجاد کے قدموں پہ سر رکھا، خون پر نالا بنا ہوا ہے آنکھیں، منحال ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا خون تو آج بھی نہیں رک رہا آپ کا، کربلا سے لے کر شام تک آپ نے خون رویا اور قبر تک روو گے، معاشر تک روو گے، لیکن مولا میں آپ کا گنہگار سا نوکر ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد فرماتے پوچھ، کہتے مولا سب سے زیادہ خون اکبر کے جگر پہ رویا؟ نہیں، ہائے کرنی چاہیے تھی ادھر والوں کو بھی، یا قاسم کے سہروں پہ، اصغر کے گلے پر، بابا کی 13 ضربوں پر، یا شام غریبہ سے لے کر کوفہ شام تک زیادہ خون کہاں روئے؟ ماتم کر کے بابا کہتے کاش منحال تو نہ پوچھتا، مولا مجھے معافی دے دے۔ فرمایا اب حوصلہ، مولا فرماتے اب پوچھا ہے تو پھر سن، میں ہر جگہ پہ خون رویا، لیکن باب و سات پر میں بہت خون رویا۔ جسے باب و سات کا پتہ ہے اسے پتہ ہے، جسے نہیں پتہ میں بتاتا ہوں۔ جب آپ شام جاؤ گے نا، جب حوصلہ جہاں بازار حمیدیہ شروع ہوتا ہے، جہاں پر وہ بازار ختم ہوتا ہے وہاں دروازہ ہے، اسی کا نام باب و سات ہے۔ چونکہ اتنی دیر عباس کی مرشد زادی کھڑی رہی کہ اس کا نام پڑ گیا باب و سات، گھڑیوں والا دروازہ۔ باب و سات پہ زیادہ خون رویا۔ منحال کہتے مولا باب و سات پہ کیوں؟ عامر جیو میرا بیٹا، میں مر جاؤں میری ساہ میرے وسج نہیں ورنہ میں مکا چھوڑا۔ سجاد کہتے ہیں منحال باب و سات سے یزید کا دربار 70 قدم ہے، اور جب میں اور سردار علی عمران خان اکٹھے شام گئے تھے میں نے گنے تھے، پورے 70 قدم ہے۔ مولا 70 قدم، فرماتے تو 70 قدم جو پہنچے گا یہی پہنچ جائے گا۔ فرماتے 70 قدم کا سفر کتنی دیر میں ختم کرے گا؟ منحال کہتے ہیں مولا لمحہ نہیں لگے گا، اور 70 قدم ختم ہو جائیں گے۔ ماتم کر کے کہتے ہیں جہاں تیرا لمحہ نہیں لگتا وہاں میری ماں کے 3 دن لگے تھے۔ حوصلہ میرا لادن ہو میرا سن، جو ہاتھ آزاد ہے ایک باری سیر تے مار لو جو جوان بیٹھے ہو۔ مولا 3 دن کیوں لگے؟ فرماتے ہیں 2 قدم میری اماں چلی، میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، میں نے اماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اماں ابھی سفر باقی ہے، احسان فرماؤ چلو۔ میری ماں کہتی ہے سجاد میں چلتی ہوں، ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھ، میرے پاؤں بیٹا پھٹ گئے، اب مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا۔ منحال کہتا ہے مولا پھر؟ فرمایا پھر کیا بتاؤں، وہی کتا آیا جس کے کربلا سے شام تک کام ہی 2 تھے، یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا جہاں حرامی کا دل کرتا ایک ہاتھ سے میری سکینہ کے بال پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے تماچے۔ اس نے تیسرا تازیانہ، معافی دینا، اس نے تیسرا تازیانہ سجاد فرماتے میری پشت پہ مارا۔ میری ماں کہتی ہے نہ مار، میں پیدل چلتی ہوں، میں ماتم کروں ثواب آپ کو، نہ مار میں پیدل چلتی ہوں۔ سجاد سے منحال کہتے مولا پاؤں تو پھٹ گئے تھے، پھر مخدومہ پیدل کیسے چلے؟ فرمایا جیسے اکبر کی لاش پہ اور میرا بابا حسین گیا تھا، بے غیرت ناچتے رہے۔ حوصلہ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدہ پر سے قبول فرمائے۔